بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ حضرات بخوبی سے واقف ہیں۔ اسلام سے چونکہ ہم لوگوں کا ایک رشتہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے اور دوسرے لوگوں میں تعلیم کا جو تناسب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہر درجہ افسوسناک اس بنیاد پر بھی ہے کہ دوسرے مذاہب میں تعلیم کی اجازت ہے، دوسرے مذہب میں اپنے ماننے والوں کو تعلیم کی اجازت دی ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں پر تعلیم کو فرض کیا ہے۔ بے شک اسلام میں صرف تعلیم کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسلام میں تعلیم فرض ہے۔ دوسروں نے حق دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حق چھوڑنا ایثار کہلاتا ہے اور فرض چھوڑنا جرم اور گناہ کہلاتا ہے۔ تو اسلام میں یہ تعلیم فرض ہے، اگر کوئی اسے چھوڑتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے، وہ اسلام کی نگاہ میں مجرم ہے۔ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو کتاب ہدایت ہے، اس کا جو نام ہے قرآن، یہ بھی تعلیم اور پڑھنے سے ہی قراءت سے بنا ہے، یہ بھی پڑھنے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اس کی پہلی وحی بھی اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال تعلیم کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے ہمارے قوم و سماج کو، وہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ بڑی حد تک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اس تعلیم کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ بزرگوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اسلام میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس فرق کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ یہ تعلیم دینی ہے اور یہ تعلیم دنیاوی اور عصری ہے۔ اسلام کے یہاں جو تعلیم کی تقسیم ہے وہ نافعیت اور عدم نافعیت کی بنیاد پر ہے۔ اسلام میں تعلیم کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ علم نافع چاہے وہ جس زبان میں ہو، جس طرح سے ہو، اس کا حاصل کرنا ایک مسلمان پر بقدر وسعت اور صلاحیت ضروری ہے، اور علم غیر نافع سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حدیث کے اندر منقول ہیں، اس میں یہ دعا کثرت سے ملتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ آپ کی یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علوم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کو کون نہیں جانتا، جب یہاں سے ہجرت کر کے وہ پڑوس تشریف لے گئے، اور جب وہاں ان کی ایک اچھی خاصی حیثیت تھی، مفتی اعظم تھے ہندوستان میں جب تک تھے، ہجرت کے بعد وہاں بھی مفتی اعظم کے خطاب انہیں ملا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا پڑوس میں کہ حضرت اگر یہاں کے ملک کا تعلیمی نظام اگر آپ کے سپرد کر دیا جائے، یہاں کا وزیر تعلیم اگر آپ کو بنا دیا جائے، تو آپ یہاں پڑوس میں اس ملک میں کس طرح کا تعلیمی نظام نافذ کریں گے؟ کیا دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ کی طالب علمی کا دور بھی گزرا، آپ جہاں کے مدرس رہے، تفسیر کے استاد رہے، فقہ کے استاد رہے، آپ نے وہاں سے فتاوے تحریر کیے، آپ اس دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم یہاں رائج کریں گے، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نظام نافذ کریں گے، یا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم آپ یہاں نافذ کریں گے؟ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ مفتی صاحب چونکہ دارالعلوم کے پروردہ ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ دارالعلوم کا نصاب تعلیم یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو یہ جواب سن کر بڑا تعجب ہوا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے اس ملک کے اندر تعلیمی نظام کو قائم کرنے کا، تو میں نہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم نافذ کروں گا، نہ علی گڑھ کا، اور نہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، بلکہ میں اگر یہاں تعلیمی نظام اگر کوئی بناؤں گا تو جامعہ زیتونہ وغیرہ کے جو تعلیمی نظام تھا اس کو قائم کروں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم ہو یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلیمی نظام ہو، یہ دونوں مجبوری کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ جب لارڈ میکالے نے، یہ تن کے گورے اور من کے کالے ان اسلام دشمنوں نے
ہندوستان کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرانا چاہا جس کا اس نے اپنی خواہش کا برملا اظہار بھی کیا تھا کہ میں ایک ایسا نظام تعلیم ہندوستان میں متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس کے پڑھنے والے پڑھنے کے بعد نام کے اعتبار سے تو عبداللہ، عبدالرحیم، عبدالرحمان ہوں گے، لیکن سوچ کے اعتبار سے، فکر اور صلاحیت کے اعتبار سے وہ ہمارے ایجنٹ اور نمائندے ہوں گے۔ یہ اس کی ایک پالیسی تھی، اور اس نظام کے تحت اس نے ہندوستان کے لوگوں کو جب مجبور کیا اور تعلیم کے نام پر کچھ ایسی چیزوں پر مجبور کیا گیا جو خلاف شریعت تھی، تو اب دو طرح کی صورتحال بنی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو مذہب سے جن کا رشتہ زیادہ مضبوط تھا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، یہ تو ہمیں منظور، لیکن ان کو ڈاکٹری کے نام میں ملحد اور بے دین بنا دے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا، ہم اسے تو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان لوگوں نے مدارس کا ایک نظام قائم کیا اور بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے تعلیمی نظام شروع کیا۔ لیکن سر سید اور ان جیسے دوسرے مفکرین نے جب یہ سوچا کہ قوم کو صرف علماء کی ہی ضرورت نہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں پروفیسر بھی چاہیے، ہمیں وکلا بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، لیکن قوم و سماج کی فلاح اور بہبود کے لیے ان تمام صلاحیتوں کو جب تک یکجا قوم کے اندر نہ کیا جائے وہ قوم پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک اپنا نظام قائم کیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں نظام تعلیم مجبوری کی وجہ سے قائم کیے گئے تھے، کسی نے ایک کو اپنا مقصد بنایا، کسی نے دوسرے کو اپنا مقصد بنایا۔ ان کے یہاں دوسری چیز ثانوی درجہ اختیار کر گئی اور ان کے یہاں پہلی چیز ثانوی درجہ اختیار کر گئی۔ لیکن جامعہ زیتونہ کا جو نظام تھا جس میں امت کو امام راضی اور غزالی جیسے لوگ فراہم ہوئے، یہ وہ ادارے تھے جہاں کے پڑھنے والے ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے، وقت کا شیخ الحدیث ہو یا وقت کا سب سے بڑا فلسفی ہو، ابو نصر فارابی کو آپ دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، اس وقت کے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیں، تفسیر ابن کثیر کے مصنفین کو دیکھیں، چہرے مہرے کے اعتبار سے ایک طرح کے دکھیں گے، یہ ایک ادارے کے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ ایسا نظام تعلیم ہمارے پاس تھا کہ بنیادی علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ ایک ساتھ ایک ماحول میں اور ایک نظام کے تحت لوگ حاصل کرتے تھے، اور پھر تخصصات میں کوئی مفتی بنتا تھا، کوئی ڈاکٹر بنتا تھا، کوئی انجینئر بنتا تھا، کوئی پروفیسر بنتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انجینئر ہو اور دین کی بنیادی تعلیم اس کے پاس نہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جس تعلیمی نظام کو فرض کہتا ہے، ضروری کہتا تھا، اس سے ایک ایک فرد کو روشناس کرایا جاتا تھا۔ اس لیے آج بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے، جب سے یہ تعلیم کی تقسیم ہوئی یقین جانیے کہ ایک بڑا نقصان ہوا، آج یہ کوشش ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ بہت ضروری کوشش ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک تو بنیادی جو علمی دینی تعلیم ہے، ہمارے حفاظ و علماء جو دینی مدارس میں کام کر رہے ہیں، جو خالص دین کو حاصل کر کے دینی تعلیمی نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی صحیح تشریح اور تفسیر کا حق ادا کر رہے ہیں، بزرگوں یاد رکھیں کہ ایسی اہم اور ٹھوس صلاحیت ظاہر سی بات ہے کہ خالص معیاری مدارس کے علاوہ دوسری جگہ یہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے وہ طلبہ جو چند سال مدرسوں میں گزار کر کسی دوسرے اداروں کا رخ کرتے ہیں، کسی دوسرے مدرسوں میں یا اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں اور کسی ایسے بے دین اداروں میں جا کر مشنری اسکولوں میں جا کر یا اسی طرح سے اور ڈان بسکو وغیرہ انور وغیرہ میں جا کر جہاں تعلیم کے نام پر بہت سی غلط چیزیں ان کے اندر داخل کی جاتی ہیں، ان بچوں کے لیے بہترین متبادل کے طور پر ہمارے یہ ادارے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر کسی دوسرے اداروں میں بھیجنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ان اداروں میں بھیجا جائے تاکہ دینی ماحول میں اسلامی تربیت اور نظام کے ساتھ یہ ہمارے بچے صرف جیسا کہ جاوید بھائی نے فرمایا کہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کرنے کے لائق بن سکے۔ یقیناً ہم سب کی یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا راہ چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے سیوان میں واقعتاً اس چیز کی بڑی کمی تھی، کئی مرتبہ اس پہ بیٹھک بھی ہوئی، نشست بھی ہوئی، کئی لوگوں سے تبادلہ خیال بھی ہوا، تو مولانا بھائی سے، جاوید بھائی سے اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے لیے فکر مند تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے انتظار کی اب گھڑی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو، انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا، سیوان تشریف لائے۔
اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا تھا کہ یہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے شاید یہ سفر نہیں ہو سکا تھا، اب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو پورے علاقے کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ فرمائے اور ان کے مشن کو پورے عالم میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔